UCS ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، کئی احادیث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یاجوج ماجوج کا جب روح زمین سے خاتمہ ہو جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت ایک دفعہ زمین کو بالکل پاک صاف فرما دیں گے، اور جو ان کے اجسام سے پھیلنے والی بدبو کی وجہ سے فضا کافی متاثر ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو متاثرہ شدہ فضا کو خوشگوار بنا دیں گے۔ زمین سے بنو نو انسان کا شر و فساد بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہی اس وقت زمین پر زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو پھر یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد لوگ کعبۃ اللہ کا حج کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ دوستو، یہاں ایک شبہ یہ جنم لیتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ ان دونوں احادیث کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد لوگ کعبۃ اللہ کا حج کریں گے، حالانکہ یہ بات بھی متفق ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج پھر ان کا خاتمہ قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، تو ظاہر بات یہ ہے کہ قیامت اس وقت قریب ہی ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دونوں احادیث اپنے سند کے لحاظ سے صحیح ہے، اور ان میں تطبیق یہ ہے کہ پہلی حدیث میں جو مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد لوگ حج کریں گے، یہ بھی درست ہے۔ رہی بات دوسری حدیث کی جس میں یہ مذکور ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کعبۃ اللہ کا حج نہ روک دیا جائے، یہ حدیث بھی اپنی جگہ حق ہے کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حج روک دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر بات یہ ہے کہ خواہ یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت ہی ہوگا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد صرف نیک لوگ ہی بچ جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتحت رہ کر اپنی بقیہ زندگی کے ایام گزاریں گے۔ قرب قیامت پھر ایک دفعہ فتنے شروع ہوں گے اور نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ زمین میں شر و فساد اس قدر عروج پر چلا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے اور یہ نہ کہے، ہائے میں اس کی جگہ ہوتا۔ اور قیامت صرف برے لوگوں پر آئے گی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، کسی ایک پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اللہ کہتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی پوجا کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اسے ناگوار خیال کریں، تو میں خیال کرتی تھی کہ یہ حکم تمام زمانوں کو شامل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کے مکمل کرنے میں جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا۔ اس وقت جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ وفات پا جائے گا، اور صرف باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہ ہوگی، وہ اپنے آبا کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو وہ 40 سال قیام کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجیں گے اور وہ اس دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے، پھر لوگوں کے درمیان 7 سال تک رہیں گے، کسی دو کے درمیان عداوت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا تو وہ روئے زمین پر موجود تمام لوگوں کی روح قبض کر لے گی، جن کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان یا خیر ہوگی، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے اندر گھس جائے گا تو وہ وہاں پہنچ کر اسے دبوچ لے گی۔
بدترین لوگ رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح سبک اور تیز جبکہ درندوں کی طرح سخت اور وحشی ہوں گے۔ وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ شیطان روپ بدل کر ان کو کہے گا، کیا تم حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے، تم کیا حکم دیتے ہو؟ چنانچہ شیطان ان کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ لوگ اسی حالت میں ہوں گے۔ ان کا رزق بہت زیادہ ہوگا، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور جو شخص اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور ایک جانب اٹھائے گا، اور فرمایا، سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، تو وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تمام لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شبنم کی مانند بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم جی پڑیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ اچانک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا، آگ والوں جہنمیوں کو لاؤ۔ فرشتے کہیں گے، کتنے میں سے کتنے؟ حکم دیا جائے گا، 1000 میں سے 999۔ حضور کا فرمان ہے، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اور یہ وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ ان مذکورہ احادیث سے چند باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ کا ایک بندہ بھی اپنے رب کا نام لے رہا ہوگا۔ نمبر 2، بدترین آدمیوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 3، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک حیات رہیں گے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں لوگوں کے درمیان ہر قسم کی عداوت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، پھر شام کی طرف سے اٹھنے والی ہوا ہر اس آدمی کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان یا خیر ہوگی۔ نمبر 6، قیامت سے قبل لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پھر واپس لوٹ جائیں گے۔ ان مذکورہ تمام حقیقت حال ہم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک حیات رہیں گے۔ دجال کے قتل کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، اور وہ فتنہ صرف چند دن کا ہے۔ ان کے شر و فساد کے دوران جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہے ہوں گے تو پھر اس دوران لوگ کعبۃ اللہ کا حج بھی کریں گے۔ مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج 2 کافر قومیں یافس بن نوح کی اولاد ہے، جن کی اولاد میں روسی اور ترک بھی ہے۔ قیامت کے قریب وہ ساری دنیا پر قابض ہو کر بڑا دھن مچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کا اکثر حصہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو بنی نوع انسان کو انہوں نے اپنے شر و فساد کا نشانہ بنایا تھا، کل روز قیامت ان سے ان کے اعمال کا پورا بدلہ لیا جائے گا، اور اسی اپنی شرپسندی کی وجہ سے ہر 1000 میں سے 999 آدمی ان میں سے جہنم میں جائیں گے۔ 1000 میں سے صرف ایک آدمی کے مقدر میں جنت آئے گی۔ دوستو، امید ہے کہ قرب قیامت کی علامات کے متعلق آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر ملتی رہیں۔